السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں زہر چشم پارٹ 7۔ وہ اس کی گردن سے چہرہ ہٹاتی ہے۔ اب آپ آفس جائیں، مجھے سونا ہے۔ پوزن بیچارہ ابھی اظہار محبت سن کر ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پایا تھا۔ وہ سہانے خواب دیکھ رہا تھا۔ چشم نے 1 سیکنڈ میں اس کے سارے خوابوں کو بھگا دیا۔ کیا ایسے حیران ہو کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آفس جانے کا کہا ہے نا، کوئی انوکھی بات تو نہیں کی؟ چشم، تم انتہائی ظالم عورت ہو یار۔ وہ جو سونے کے لیے آنکھیں بند کر چکی تھی، لفظ عورت سنتے ہی جھٹکے سے اٹھتی ہے۔ کیا عورت؟ یہ لفظ آپ نے کسے کہا؟ تمہیں کہا ظالم عورت۔ کیا کس اینگل سے میں آپ کو عورت لگتی ہوں؟ ہر اینگل سے تم ایک ظالم عورت لگتی ہو جو اپنے شوہر کو ایک پل بھی خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ زبیر اس کے تیور دیکھ کر بیڈ سے دور چلا گیا تھا۔ مجھے عورت کہا؟ ابھی بتاتی ہوں۔ پہلے وہ کشن سے اس پر وار کرتی ہے جنہیں زبیر جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کیچ کر رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چشم اب پھر سے لیٹ گئی تھی۔ تکیہ تو پاس تھا نہیں تو وہ بنا تکیے کے آنکھوں کو بازو سے ڈھانپے سو گئی تھی۔ وہ جو اس سے لڑنے پر اکسا رہا تھا، اس کا ایسا رویہ دیکھ کر چکرا جاتا ہے۔ اس سے بے خبر سوتی ہوئی شیرنی اس کا کیا حشر کرنے والی تھی۔ چشم میں مذاق کر رہا تھا۔ پوائزن بات کرتے بیڈ کے قریب جا رہا تھا۔ وہ اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا، چیختے ہوئے ہاتھ واپس کھینچتا ہے۔ معصوم پلس پیاری سی چشم نے اپنا کیچر پوری طاقت سے اس کے ہاتھ میں چبھا دیا تھا۔ اب وہ اس کی چیخ سن کر مطمئن سی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اسے طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ زبیر انتہائی غصے میں وہ کیچر ہاتھ سے الگ کرتا ہے۔ اس کی گھورتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر چشم کی مسکراہٹ تھمتی ہے۔ اس کے تیور دیکھ کر وہ سچ میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی کیونکہ مخالف نے دونوں اطراف بازو پھیلا کر اسے قید کر لیا تھا۔ وہ بے بس سی آنکھیں بند کیے سزا کی منتظر پڑی تھی۔ بتائے ملکہ عالیہ، اس گستاخی کی کیا سزا دی جائے؟ چشم کی کھلی ہوئی حیران آنکھیں دیکھ کر وہ سنجیدہ ہونے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پرسوچ نگاہوں سے دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ ہم ان حسین تتلیوں کے پاس جائیں گے اور آج کا سارا وقت ان خوبصورت رنگ برنگی نرم و نازک تتلیوں کے ساتھ گزاریں گے۔ کیا آپ زبیر کی بیوی کے سامنے اس منحوس مکڑیوں کے پاس جانے کی بات کر رہے ہیں؟ جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی میری کہاں اہمیت ہے؟ ناشتہ بناتے ہوئے کیسے بے حس بن کر بیٹھے رہے؟ مجال ہے جو ایک بار بھی مدد کے لیے اٹھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے منع کر دیا تھا، بندہ مروتاً ہی صحیح پوچھ تو لیتا ہے، مگر نہیں، ویسے تو میری کوئی بات نہیں مانتے اور آج ایسے فرما بردار بن گئے۔ اگر باقی لوگوں کو آپ کی یہ خصوصیات پتہ لگ جائے تو عش کر اٹھیں گے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، جب کسی کا شوہر فرمانبردار بن کر اپنی بیوی کی ہر بات مانے تو ضرور دال میں کچھ کالا ہوتا ہے۔ چشم کی تیزی سے چلتی ہوئی زبان سن کر وہ اسے اپنی باہوں میں جلدی سے اٹھاتا ہے اور گارڈن کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ چشم ابھی بھی نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ زبیر اسے اتارتے ہی اس کی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کرتا ہے۔ زبیر، کچھ منٹ بس چپ ٹھہری رہو، تمہیں سارے گلے شکوے کا جواب مل جائے گا۔ پھر وہ اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتا ہے۔ وہ خفگی بھری نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف مڑتی ہے۔ آس پاس اڑتی رنگ برنگی ڈھیر ساری تتلیوں کو دیکھ کر اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ زبیر، اتنی ساری تتلیاں! وہ مسکرا کر چاروں طرف دیکھتی ہے جہاں ہر رنگ کی تتلیاں مختلف پھولوں پر اڑ اڑ کر جا رہی تھی۔ وہ اس خوبصورت منظر میں کھو گئی تھی اور زبیر اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اس کے بالوں کو گلاب کے پھولوں سے سجاتا ہے۔ تتلیاں گلاب کے پھول ان کی خوشبو کی طرف کھنچی ہوئی چشم کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ حیران سی تتلیوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تتلیاں اس کے بالوں میں سجے گلاب پر بیٹھ رہی تھی۔ ایک تتلی اس کے گال کی طرف بڑھتی ہے۔ چشم سانس روکے اسے اپنے گال پر بیٹھا ہوا دیکھ رہی تھی۔ حیات جس کی، یہ تتلی میری طرح تمہیں گلاب سمجھتی ہے، اسی لیے تمہارے رخسار کو گلاب سمجھے اس پر بیٹھ گئی ہے۔ ساتھ ہی وہ اس کے دوسرے رخسار کو انتہائی نرمی سے چھوتا ہے جس سے اس کے گالوں کی سرخی بڑھ جاتی ہے۔ اب تمام تتلیاں ایک ایک کر کے اس کے رخسار کو چھوتی خوش ہو کر ان دونوں کے ارد گرد اڑ رہی تھی۔ زبیر، یہ سب خواب جیسا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے ساری زندگی ایسے اس خواب کو دیکھتے گزار دوں۔ چشم آنکھوں میں حیرت سموئے اپنے بالوں اپنے رخسار پر بیٹھی اڑتی اسے نرمی سے چھوتی تتلیوں کو دیکھتے بول رہی تھی۔
تو گزار دو جانے زبیر، چشم تم زبیر شاہ بخاری کی وہ نرم و نازک تتلی ہو جس کے ہر رنگ میں میری خوشیاں، مستیاں، شرارتیں، مسکراہٹیں، وفائے، جفائے، سزائے، تھوڑی سی ناراضگی، بہت ساری دیوانگی چھپی ہے۔ چشم تمہارے ہر رنگ سے میں جڑ چکا ہوں، تم میری حیات کا وہ کھلتا گلاب ہو جس کی خوشبو میرے عشق و موت تر کرتی ہے۔ دونوں ہی لمحوں کی خوبصورتی میں کھوئے ہوئے تھے، تبھی زالے جو وہاں سے گزر رہی تھی غلطی سے جوس کا گلاس گرا دیتی ہے۔ چشم جلدی سے اس سے دور ہوتی ہے۔ آئی ایم سو سوری سر، غلطی سے گر گیا۔ زبیر کو غصے میں خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ اتنا ہی بول پاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چھپی وارننگ کو محسوس کرتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ چشم جو اسے غصے میں دیکھ کر خود بھی ڈر گئی تھی، وہ سرگوشی میں اسے پکارتی ہے۔ پوائزن جو زالے کو وارن کر رہا تھا اس کی خوفزدہ نظروں کے تعاقب میں چشم کی طرف دیکھتا ہے تو اسے جانے کا حکم دیتے ہی اس کے پاس جاتا ہے۔ زبیر، اس میں میری غلطی تھی، وہ اسے میں نے جوس لانے کو کہا تھا، پلیز آپ غصہ نہ ہوں۔ وہ بولتے ہوئے ہکلا رہی تھی۔ اس کے ٹوٹے لفظ سن کر اس کے ڈر کا اندازہ پوائزن کو بخوبی ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر پوائزن کو افسوس سے زیادہ خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے چشم کے پاس قدم بڑھا رہا تھا ویسے ہی وہ الٹے قدم لیتی ہے، اس سے دور جا رہی تھی۔ اس کا ایسا رویہ دیکھ کر پوائزن کا غصہ بڑھ رہا تھا، ویسے ہی وہ الٹے قدم لیتی اس سے دور جا رہی تھی۔ اس کا ایسا رویہ دیکھ کر پوائزن کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے کھینچتا ہے۔ چشم اس کے سینے سے لگی چیخنے والی تھی لیکن اپنے کان میں وہی لفظ سنتے ہی وہ خوف سے نکل چکی تھی۔ حیات چسکی، میرے والے زبیر ہے، وہی تو مجھے حیات چسکی کہتے ہیں۔ خود کو یقین دلاتے وہ ڈر کر اپنا چہرہ اوپر کرتی اس کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ شکر ہے میرے والے زبیر کے پاس ہوں۔ زبیر، آپ کیوں مجھے اس پوائزن کے پاس چھوڑ جاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہم دونوں ان تتلیوں کے ساتھ کتنے خوش تھے۔ آپ نے اتنا خوبصورت اظہار کیا تھا، اس کے آنے سے سب تتلیاں روٹھ کر چلی گئی۔ میری طرح وہ تتلیاں غصے سے ڈرتی ہے، اس لیے تو پوائزن کی وجہ سے میرا خواب ادھورا رہ گیا۔ زبیر اسے مزید اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے اپنی پرانی بہادر چشم پسند تھی جو خوفزدہ ہو کر بھی خوفزدہ نہیں رہتی تھی، جو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی تھی، اس لیے وہ اب پوائزن بننے پر مجبور تھا۔ چشم کی یادداشت جو گہرے صدمے کی وجہ سے عارضی طور پر چلی گئی تھی ہر حال میں واپس لانی تھی۔ چشم، اگر میں کہوں وہ پوائزن میں ہوں اور تمہیں ساری زندگی اسی برے والے غصے والے زبیر کے ساتھ گزارنی ہے، پھر کیا کرو گی؟ وہ اسے خود سے دور کھڑا کیے آمنے سامنے سوال کرتا ہے۔ نہیں، آپ میرے والے زبیر ہیں، اس برے والے زبیر کے ساتھ میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے چہرے کو تھامتی ہے۔ زبیر پلیز ایسا مت کرے، آپ پوائزن نہیں ہو سکتے، آپ بس مجھے ڈرا رہے ہیں، ہے نا؟ بس بہت ہوا چشم، تم بے وقوفانہ باتیں کر کے مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ وہ اس کے بازو جکڑتا ہے۔ مجھے غور سے دیکھو چشم، میں وہی پوائزن ہوں جس سے تم خوفزدہ رہتی تھی، جس سے تم کبھی بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ چشم اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے جہاں وہ آنکھیں کوئی اور کہانی سنا رہی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں کھو جاتی ہے۔ زبیر اس کا بے یقین چہرہ دیکھ کر خود بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ اسے واپس لانا چاہتا تھا، اس کے لیے چشم کو ہر اس اذیت سے دوچار کرنا تھا جو کہ ضروری تھا، جس سے وہ پہلے گزر چکی تھی۔ وہ اس کے بازو دبوچتا ہے جس سے چشم ہوش میں آتی ہے، اس کی چیخ نکلتی ہے۔ اب تم کمرے میں جاؤ گی اور جب تک میں حکم نہیں دوں گا باہر قدم نہیں نکالو گی، سمجھ گئی؟ اسے بت بنا دیکھ کر وہ دہاڑتا ہے، جاؤ! چشم اس کے چلانے پر گارڈن سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد زبیر روتے ہوئے زمین پر بیٹھتا ہے۔ میں جانتا ہوں میرے ایسا کرنے سے تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی، پھر بھی تمہیں پہلے والی بہادر چشم بنانے کے لیے مجھے یہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا ہی پڑے گا۔ کتنی دیر وہ خود کو سمجھاتا ہے، پھر کمرے میں پہنچتے ہی حسب توقع وہ بیڈ پر اوندھے منہ پڑی رو رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ جو رونے میں مشغول تھی اس کی دہاڑ پھر سے سن کر سیدھی ہو کر بیٹھتی ہے۔ تمہیں اہم بات بتاتا ہوں، کبھی بھی رونا مت، آنسو دیکھتے ہی میرا غصہ بڑھ جاتا ہے، میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، وہ رونے والے انسان کو بہت اذیتناک سزا دیتا ہوں، اس لیے خیال رہے چشم، کبھی بھی رونا نہیں، ورنہ مجھے تمہارے زبیر سے پوائزن بننے میں دیر نہیں لگے گی۔
میرے والے زبیر۔ وہ خوش ہو کر اس کے قریب ہوتی ہے اور جلدی سے آنسو صاف کرتی اس کے ماتھے کو چھونے کے بعد اس کے کندھے پر سر رکھتی ہے۔ زبیر کو کال آتی ہے تو وہ اسے آرام کرنے اور وقت پر لنچ کرنے کی ہدایت کے ساتھ امپورٹنٹ کام کے لیے آفس چلا جاتا ہے۔ میر علی شاہ اپنے بزنس کے سلسلے میں میٹنگز لینے آؤٹ آف کنٹری جا رہا تھا۔ فلائٹ سے پہلے وہ چشم سے ملنے اس کے پاس آیا ہوا تھا۔ ابھی وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ کسی کی آواز پر رکتا ہے۔ سر، وہ میم سو رہی ہے۔ زالے کو دیکھتے ہی میر شاہ کا خوشگوار موڈ بگڑ جاتا ہے۔ ادھر آؤ۔ جی سر، ہاں تم ادھر آؤ۔ اس کی آواز بلند سن کر وہ جلدی سے اس کے پاس جاتی ہے۔ اس دن کیا کہا تھا بھول گئی کیا؟ اس کی جھوٹی معصومیت دیکھ کر اسے شدید غصہ آ گیا تھا، جس کے نتیجے میں میر شاہ اس کا منہ دبوچتا ہے۔ میرے سامنے معصوم اور دکھی لڑکی کا ڈرامہ کرنا بند کرو۔ تم کتنے پانی میں ہو مجھے سب پتہ ہے۔ بہت جلد تمہارا علاج کروں گا۔ اب اپنے اصل روپ میں ہی میرے سامنے آؤ تو بہتر ہے، ورنہ جو تمہارے خوبصورت چہرے کے پیچھے جو مکاریت چھپی ہے اسے دنیا کے سامنے لانے میں ایک پل بھی نہیں لگے گا۔ گریٹ وومن یالی۔ میر شاہ اس کا منہ جھٹکے سے چھوڑتا ہے۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گرتی ہے۔ میر شاہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس جھکتا ہے۔ میری بہن کو اگر تمہاری وجہ سے دوبارہ تکلیف ملی تو تمہاری جو یہ سفید چمڑی ہے جلا کر راکھ بنا دوں گا۔ یاد رکھنا، میرا نام میر علی شاہ ہے، جو اپنے دشمنوں کو عبرتناک سزا دیتا ہے۔ پھر وہ اسے وہیں چھوڑ کر اپنی بہن کے کمرے میں انٹر ہوتا ہے۔ چشم سوئی ہوئی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ میں جانتا ہوں چشم، اس نے تمہیں تکلیف دی ہے، پر فی الحال میں چاہ کر بھی کچھ ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہیں پہلے والی چشم بنانے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا ہوگا۔ آئی پرامس چشم، یہ آخری تکلیف ہوگی، پھر ہم اس پوائزن سے بہت دور چلے جائیں گے۔ ہاں، بہت اہم بات چشم، میرے اور پوائزن کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ مت کرنا۔ لوگ تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھا کر تمہاری صورت میں ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے سمجھداری سے کام لینا۔ میر بھائی کی جان، بھائی کو معاف کر دینا۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتا ہے اور روتا ہوا کمرے سے باہر جاتا ہے۔ یہ جانے بنا چشم ہر بات سن رہی تھی۔ اس کے واپس آنے پر زالے ویسے ہی سامنے فرش پر پڑی تھی۔ میر اسے اگنور کیے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ زالے جو سمجھ رہی تھی وہ اسے ٹھیک اٹھائے گا، اس کی امید پر پانی پھیر کر جا چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھتی ہے۔ اب ڈرامہ کرنے کا کیا فائدہ، دیکھنے والا تو جا چکا ہے۔ میر علی شاہ جاتے ہوئے اپنے خاص بندے کو اس پر یعنی زالے پر نظر رکھنے اور ضرورت پر قید کرنے کا حکم دیتے ہوئے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ چشم جو رو رہی تھی پھر سے دروازہ کھلنے پر جلدی سے آنسو صاف کرتے سوتی ہوئی بن جاتی ہے۔ زالے اس کی اس حرکت پر غصہ ہوتی ہے، لیکن وہ ملازمہ تھی، اپنی مالکن پر غصہ کرنے کی اسے اجازت نہ تھی۔ لہجے میں مٹھاس گھولے وہ بولتی ہے، میم لنچ کر لیں۔ جب وہ کوئی جواب نہیں دیتی تو وہ بولتی ہے، میں جانتی ہوں آپ جاگ رہی ہیں، چلے شاباش اٹھیں اور کھانا کھائیں۔ شاباش لفظ سنتے ہی چشم جلدی سے اٹھتی ہے اور سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورتی ہے۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے یہ لفظ بولنے کی؟ کیا تم میر بھائی ہو یا پوائزن ہو جو میرے سامنے شاباش لفظ کہہ رہی ہو؟ ملازمہ ہو وہی بن کر رہو، زیادہ سر چڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اب کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھاؤ کھانا اور دفع ہو جاؤ۔ زالے کا چہرہ اتنی بے عزتی پر سرخ ہو گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے چشم کو دیکھتی ہے، پھر کھانا اٹھائے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بڑی آئی مجھے پیار سے بہلانے والی، اس کی وجہ سے پوائزن نے مجھے تکلیف دی۔ میرے والے زبیر کو مجھ سے دور کرنے کی یہی وجہ ہے۔ زبیر آ جائے، انہیں کہہ کر اسے آج ہی نکلواتی ہوں۔ پھر چشم کو زبیر کا انتظار کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں آیا تھا، پریشانی سے چشم کا برا حال تھا۔ پہلے تو کبھی اتنا لیٹ نہیں ہوئے۔ وہ پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ادھر زبیر کے آفس پہنچنے پر میٹنگ شروع ہوتی ہے۔ اس کا سیکرٹری ڈیل کے اہم پوائنٹس ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ انتہائی توجہ سے ہر پوائنٹ سن رہا تھا۔ ایک پوائنٹ سنتے ہی اس کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں، کیونکہ اس ڈیل کے مطابق 40% شیئرز دوسری پارٹی کے تھے۔ اس پوائنٹس کو ابھی چینج کرو۔ پارٹنر کو اونلی 20% شیئر دیے جائیں گے، باقی کے 20% شیئر فلاحی اداروں کو دیے جائیں گے۔ میٹنگ از اوور۔ دوسری پارٹی کا ہیڈ فیصلہ سنتے ہی بولتا ہے، پر سر یہ تو بہت کم ہے۔ اچھا، آپ مجھے سمجھائیں کیسے کم ہے؟ زبیر شاہ بخاری اپنے لہجے کے برعکس انتہائی نرمی سے بولتا ہے کہ سامنے موجود انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے۔
سر اس پروجیکٹ پر ہمارے ورکرز بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، انہوں نے دن رات ایک کر دیا تاکہ آپ کی کمپنی کے ساتھ ڈیل فائنل ہو جائے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ شیئرز برابر رکھتے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں انصاف پسند نہیں ہوں۔ آپ کی کمپنی جو اپنے ورکرز کو آدھی تنخواہ بھی 2-3 مہینے بے انتہا کام کروانے کے بعد دیتی ہے، تو میرے مطابق مسٹر منصور آپ کے لیے تو 20% شیئرز بھی بہت زیادہ ہے۔ رہی بات ناانصافی کی، وہ پوائزن جو کسی کی جان لیتے وقت انتہائی ایمانداری سے مرنے والے کو اس کے برے کرتوت کی وجہ سے اتنی ہی تکلیف دہ موت دیتا ہے، اس کے انصاف پر سوال اٹھانا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میرا اتنا وقت برباد کرنے کے جرم میں اب صرف 10% شیئرز دیے جائیں گے، یہ ہے میرا انصاف۔ انہیں وہیں چھوڑ کر وہ اپنے آفس روم میں چلا جاتا ہے۔ اپنا غصہ کم کرنے کے لیے وہ اسموکنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن چشم کی وجہ سے وہ نہیں کرتا۔ پھر وہ اپنے موبائل کی گیلری میں چشم کی پک نکالتا ہے۔ تتلیوں کے درمیان ہنستی ہوئی وہ خود بھی پھول لگ رہی تھی۔ زبیر کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ 12 بجنے والے ہیں اور آپ کا کوئی پتہ نہیں۔ چشم غصے میں زبیر کو یاد کر رہی تھی، جو نہ جانے کب کا گیا، گھر نہیں لوٹا تھا۔ اف کیا کروں، بہت بھوک لگی ہے۔ کوئی نہیں چشم، بس تھوڑا اور انتظار کر لو، وہ آنے والے ہیں، کال کرتی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی وہ سیل فون اٹھاتی ہے تو اسے مایوسی ہوتی ہے۔ مجھے تو کسی کا کانٹیکٹ نمبر بھی یاد نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں مجھے کچھ یاد نہیں رہا؟ میں کیوں زبیر سے خوفزدہ رہتی ہوں؟ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا؟ کس سے پوچھوں؟ بھائی بھی تو کہہ رہے تھے مجھے کہ کوئی اذیت سہنی پڑے گی۔ چشم اپنے دماغ پر زور ڈال رہی تھی، اسے دھندلی تصویریں دکھائی دے رہی تھی۔ پوائزن جب روم میں آتا ہے وہ سر تھامے بیٹھی رہتی ہے۔ حیات جس کی، وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ چشم تو پچھلی باتوں کو یاد کر رہی تھی۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ زبیر کو دیکھتی ہے۔ پوائزن؟ یہ لفظ سنتے ہی اسے کچھ یاد آتا ہے۔ بہت سارے لوگ تھے، کوئی زمین پر مرا پڑا تھا، کوئی اسے کھینچتا ہے اور وہ بھی یہی لفظ بولتا ہے، پوائزن۔ وہ اسے دھکا دیتی ہے۔ کون ہو تم؟ وہ بھی تو یہی لفظ کہتا تھا۔ چشم میں ہوں، ہوش میں آؤ۔ زبیر اسے پکڑتا ہے اور زور سے بولتا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو چھوتی ہے۔ زبیر آپ پلیز مجھے چھپا لیں، وہ برا شخص بھی مجھے یہی لفظ کہہ رہا تھا ابھی آپ کے آنے سے پہلے، میرا یقین کریں۔ وہ اس کی بازو کو پکڑے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس دوران پوائزن جس اذیت سے گزر رہا تھا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں کو کھولتا ہے۔ مجھے یقین ہے چشم، تم سچ بول رہی ہو۔ جاننا چاہو گے برا شخص کون تھا؟ چشم ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ تمہارے والا زبیر، یعنی کہ میں۔ تمہیں سنائی دے رہا ہے چشم؟ ہاں سن رہی ہوں۔ آپ نہیں ہو سکتے، اور آپ کیوں غصہ کرتے ہیں؟ مجھے ہر وقت ڈراتے ہیں، جسے دیکھو مجھ پر حکم چلاتا ہے، پہلے آپ اور پھر وہ ظالم بھی، وہ بھی دوپہر کے وقت مجھ پر حکم چلا رہی تھی۔ پھر وہ اسے ساری بات بتاتی ہے۔ زبیر کو اس پہ غصہ کرنے کی وجہ مل گئی تھی۔ مطلب تم صبح سے بھوکی ہو؟ چشم آخر کیوں ایسا کرتی ہو؟ آپ ہی تو مجھے ڈانٹ کر گئے تھے، رو رو کر میری آنکھیں سوج گئی ہیں دیکھے۔ ارے ہاں میں بھی کہوں، یہ موٹی مینڈک کی طرح نکلی ہوئی آنکھیں کس کی ہے؟ میری چشم کی آنکھیں تو بے انتہا خوبصورت تھی۔ چشم جو ہمیشہ کی طرح اپنی روتی ہوئی آنکھوں پر اس کے لمس کی منتظر تھی، یہ باتیں سن کر اسے غصہ آتا ہے۔ اچھا تو میری آنکھیں فراق کی طرح ہے؟ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت تھی؟ مجھے یقین آ گیا ہے آپ میرے والے زبیر نہیں ہیں۔ چشم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اسے نہ جانے کیوں بہت برا لگتا ہے۔ وہ جو روٹھی ہوئی سونے جا رہی تھی وہ اسے پکڑتا ہے۔ چشم تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں ہی تمہارا زبیر ہوں، صرف اور صرف تمہارا زبیر شاہ بخاری، جو ایک معصوم سی لڑکی کا دیوانہ ہے۔ اس کی آنکھوں کو محبت سے چھوتا ہے۔ اب کیا خیال ہے؟ سوچ کر بتاؤں گی۔ ابھی ملکہ عالیہ کو بہت بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام کروایا جائے۔ جو حکم میری ملکہ عالیہ۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ زبیر وہ آپ ظالے کو میرے گھر سے نکال دے، وہ بہت بری اور عجیب ہے، اس کی وجہ سے مجھے آپ کی ڈانٹ سننی پڑی۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، وہ یہیں رہے گی۔ مگر زبیر یہ میرا گھر ہے، یہاں میری پسند کے لوگ رہیں گے، یہ ملکہ عالیہ کا حکم ہے۔ واٹ نان سینس! چشم تمہارے بے وقوفانہ کھیل کو میں ہر وقت برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا ملکہ عالیہ لگا رکھا ہے؟ کیا تم بچی ہو جو ملکہ اور بادشاہ والا کھیل کھیل رہی ہو؟ رہی بات ظالے کو نکالنے کی، تو یہ گھر میرا ہے، یہاں کا سربراہ میں ہوں، یہاں صرف میرا حکم چلتا ہے۔ چشم تم کس حیثیت سے مجھے یہ حکم دے رہی ہو؟ کیا تم بھول گئی تم بھی میری زرخرید غلام ہو؟ تمہارے باپ نے بدلے میں تمہیں مجھے دیا تھا۔
तुम अपने भाई की जान बचाने के लिए भेंट चढ़ाई गई थी, इसलिए अपनी औकात में रहकर बात किया करो। ज़ुबैर की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो भी ज़ुबैर को उसी के लहजे में जवाब देती है। ज़ुबैर, बस बहुत हुआ। ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप मुझसे इस लहजे में बात करें। रही बात औकात की, तो मुझे औकात याद दिलाने से पहले आप खुद को देख लें। मेरा नाम आपसे जुड़ चुका है, तो अब मैं मिसेस ज़ुबैर शाह बुखारी हूँ और अपनी औकात में रहकर ही बात कर रही हूँ। इसका जवाब सुनकर पॉइजन को बहुत खुशी होती है। आज उसके लहजे में पुरानी चश्म बोल रही थी। वो खुश हो रहा था, अपने मकसद में आहिस्ता ही सही कामयाब हो रहा था। अपनी बात पूरी करने के बाद वो अपने कमरे की बजाय साथ वाले कमरे में जाती है। चश्म फर्श पर बैठी रो रही थी। आज ज़ुबैर ने उसके दिल को ज़ख्मी कर दिया था। रोते हुए वो एक ही बात किए जा रही थी, क्यों मुझे याद नहीं आ रहा, ये कैसी बेबसी है, काश मुझे सब याद आ जाए, मैं किसी बदले में नहीं आई। वो कमरे में मौजूद हर चीज़ को तोड़ रही थी। पॉइजन अपने कमरे की तरफ जा रहा था। साथ वाले कमरे से चीज़ों के गिरने की आवाज़ सुनकर जैसे ही दाखिल होता है, वो मिरर के सामने खड़ी थी। चश्म तो ज़ुबैर की मोहब्बत है, वो किसी के बदले में नहीं आई। मोहब्बत तो बेगर्ज होती है, तो ये अदला बदला बीच में कैसे आ गया? अगर बात बदले की है, तो मैं भी शायद एक मुलाजमा हूँ। ज़ुबैर का जब दिल चाहता है वो मुझे प्यार करते हैं, और जब दिल चाहता है मुझे मेरी औकात याद दिलाते हैं। ठीक है, जब बात अदले बदले की है, तो अब से चश्म और ज़ुबैर के दरमियान मोहब्बत ख़त्म। अब सिर्फ मालिक और ग़ुलाम का रिश्ता है, जिसे मैं हर हाल में निभाऊंगी। मिरर में नज़र आने वाले ज़ुबैर के अक्स को वो आखिरी बार मोहब्बत से देखती है, और फिर वो क्लोन शीशे पर मारती है, जिससे इन दोनों का अक्स टूटकर बिखर जाता है। वो भागकर उसके पास पहुंचता है। इससे पहले वो कुछ कहता, चश्म की आवाज़ उसके कानों में गूंजती है। ये बिखरे हुए कांच देख रहे हैं? ये मेरी और आपकी मोहब्बत की करछियाँ हैं। ज़हर चश्म का आईना है, जो अब टूट चुका है। अगर कभी जुड़ भी गया, तो पहले जैसा नहीं बनेगा। इसके टूटे हुए हिस्से मेरे आंसुओं से जुड़ेंगे, जो सामने होते हुए भी नज़र नहीं आएंगे। चश्म, क्या कर रही हो? चोट लग जाएगी। उठो, हम अपने रूम में चलेंगे। ज़ुबैर बेचैन सा कहता है। कौन सा रूम? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, आपसे दूर, सबसे दूर। इस तरह कोई मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा। जाए। वो वहीं बेड पर लेटती है। वो भी उसकी कंडीशन समझते हुए उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर चला जाता है। चश्म के कमरे के बाहर उसे 2 मिनट ही हुए थे। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तभी वो कमरे में जाते ही उसे सिसकते वजूद को बाहों में उठाए अपने रूम में ले जाता है। बेड पर सुलाने की बजाय चश्म को ज़ुबैर लिए सोफे पर बैठता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे थपकना शुरू करता है। उसकी सिसकियाँ आहिस्ता से मद्धम हो रही थी। ज़ुबैर की गर्दन में मुंह छुपाए वो अब खामोश थी, मगर आंसू मुतवातिर बह रहे थे। हयात जिसकी चश्म जब कोई जवाब नहीं देती, तो वो उसे बेड पर सुलाता है। रोते रोते ही सही, वो सो गई थी। चश्म, बहुत बुरा हूँ मैं, आज बहुत तल्ख हो गया था। हो सके तो अपने ज़ुबैर को माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर मैं मजबूर हूँ। जब तुम्हें सब याद आ जाएगा, तुम्हारा दिल दुखाने की जो भी सज़ा दोगी, मुझे मंजूर होगी। वो उसकी पेशानी को प्यार से छूता है, जिससे सोती हुई चश्म मुस्कुराते हुए उसके सीने में चेहरा छुपाए अपने ख्वाबों के हसीन सफ़र पर रवाना हो जाती है। मीर अली शाह पूरे 1 महीने बाद बिजनेस टूर से लौटता है। इस दौरान ज़ुबैर भी चश्म के साथ उस रात के बाद नॉर्मल रहता है। वो उसे कोई अजियत नहीं देता। चश्म अपने डैड से कई बार मिलने गई थी। ज़ुबैर के नॉर्मल होने के बाद भी वो पिछली बातों को याद करती रहती थी। उसका हर पल अजियतनाक होता था। अजियतों का जहर उसकी हर खुशी को निगल रहा था। वो जहर चश्म जो कभी उसको सांसें मुहैया करता था, आज उसी जहर चश्म को माजी का जहर अंदर ही अंदर ख़त्म किए जा रहा था। इस प्यारे से लड़के के डैड के साथ गुजरे हुए वक्त में वो खुशी के चंद पल जी लेती थी, वरना उसका दिल उदास हो गया था। ज़ुबैर का प्यार उसे झूठा लगता था। वो माजी और हाल के बीच फंसी हुई वो बेबस मछली थी, जो पानी के साथ और उसके बगैर कभी जीती थी तो कभी मरती थी। चश्म ज़्यादातर कमरे में रहती थी। ज़ाले की तमस्सुखराना नज़रें देखकर उसे शर्मिंदगी होती थी, इसलिए चश्म जो कभी कभार किचन में जाती थी, ज़ाले की वजह से नहीं जाती थी। अपनी फेवरेट प्लेस मतलब खिड़की के सामने बैठी वो सोचों में गुम थी। तब ही मीर दबे पाँव उसके कमरे में आता है। सरप्राइज़! कानों में पड़ने वाली आवाज़ से वो होश में आती है। मीर भाई! हाँ भाई की जान। चश्म से मिलती है। मीर अली शाह हमेशा की तरह उसके सर पर प्यार करता है। चश्म कितने दिन बाद किसी अपने से मिलकर खुश हो गई थी। क्या हुआ मीर भाई की जान, रो क्यों रही हो?
کیا اس پوائزن نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ بتاؤ چشم، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بھائی کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ بھائی، وہ زبیر کہتے ہیں میں بدلے میں آئی تھی، آپ کی جان بچانے کے لیے قربان کر دی گئی تھی، کیا یہ سچ ہے بھائی؟ چشم، اس بات کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے پوری بات بتاؤ۔ وہ ظالم ہماری جو ملازمہ ہے، میں نے اسے نکالنے کا کہا تھا تو انہوں نے مجھے میری اوقات میں رہنے کی بات کہی۔ میر علی شاہ غصے میں اپنی مٹھیاں بھیجتا ہے۔ بات ہی ایسی تھی بھائی، آپ اتنی دور کیوں چلے گئے تھے؟ مجھے آپ کی بہت یاد آئی تھی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اس دنیا میں آپ ایک آپ ہی تو ہیں جو مجھے بے غرض محبت کرتے ہیں۔ چشم، اب کہیں نہیں جاؤں گا، سائے کی طرح اپنی بہن کے پاس رہوں گا، تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چل رہی ہو۔ زبیر جو چشم کو لینے آیا تھا، میر کی آخری بات سنتا ہے۔ کون کسے لے جا رہا ہے، وہ بھی میری اجازت کے بنا؟ میر غصے میں پوائزن کا گریبان پکڑتا ہے اور اس کے منہ پر مکہ مارتا ہے، جس سے زبیر لڑکھڑا کر نیچے گرتا ہے۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میر علی شاہ کی بہن کو اس کی اوقات یاد دلا رہے تھے؟ بھول گئے جب کوڑے کرکٹ میں تمہیں زندہ دفن کیا جا رہا تھا، تب دی گریٹ پوائزن کی کیا اوقات باقی رہی تھی؟ گندگی کے ڈھیر۔ باپ کے قاتل، پہلے اپنے اندر کی گندگی کو صاف کرو۔ ایک اور بات، میری بہن لاوارث نہیں ہے، آئندہ زبان سنبھال کر بات کرنا، ورنہ تمہاری زبان کاٹتے ہوئے مجھے رتی بھر بھی افسوس نہیں ہوگا۔ زبیر ناک سے نکلتا ہوا خون صاف کرتا ہے۔ بھائی، یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ زبیر کے پاس بیٹھتی ہے۔ چشم، تمہیں اب بھی اس کی فکر ہے؟ حد ہے یار، میر نرم لہجے میں کہتا ہے۔ وہ غصے میں بھی اپنی بہن سے تلخ لہجے میں بات نہیں کر رہا تھا۔ زبیر، آپ پلیز بھائی کو کچھ مت کہیے گا، وہ بس غصے میں تھے، میری غلطی تھی بھائی، ابھی آپ جائیں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن چشم، تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو؟ پھر کبھی چلوں گی، ابھی نہیں۔ زبیر تو وہاں تھا نہیں، وہ تو ماضی کی تلخ یادوں میں کھو چکا تھا، اس لیے تو میر شاہ کو کوئی جواب نہیں دے پایا۔ چشم کی التجا پر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن پوائزن ویسے ہی زمین پر بیٹھا تھا۔ لیو می پلیز، ڈونٹ ڈو دس، نو۔ زبیر کو وہی 17 سال کا لڑکا نظر آ رہا تھا جو اپنی فیملی کھونے کے دکھ سے ابھی نکلا نہیں تھا۔ اسے کسی کوڑے کرکٹ کے میدان میں زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ وہاں موجود تمام لوگ اس کی بے بسی پر ہنس رہے تھے۔ وہ زبیر شاہ بخاری جو انتہا کا صفائی پسند تھا، نفاست اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، آج اسی زبیر کو گندگی کے ڈھیر میں دفن کیا جا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پنجرے میں قید بے بس شیر تھا جسے ہر حال میں واپس لوٹنا تھا۔ نہیں، کوئی ہے، میری مدد کرو، مجھے باہر نکالو۔ ڈیڈ دیکھ رہے ہیں آپ کے جانے کے بعد کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں ہے یہاں، بس میں اکیلا ہوں۔ اس کی سانسیں جب تھمنے کے قریب تھی تبھی اذان کی آواز گونجتی ہے۔ اذان سنتے ہی زبیر شاہ بخاری کی پرواز ہونے والی روح اس کے جسم میں تھم گئی تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اذان سنتا ہے۔ اس کی زبان صرف ایک ہی ذکر میں مشغول تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زبیر کی بجھتی زندگی کو اپنے رب کے ذکر سے نئی جان مل گئی تھی۔ زبیر، چشم کے لبوں سے یہ نام ادا ہوتے ہی پوائزن اسے دیکھتا ہے۔ زبیر، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کوئی جواب دیے بنا چشم کو گلے لگاتا ہے۔ چشم کہاں چلی گئی تھی؟ کتنا اکیلا ہو گیا تھا، کوئی نہیں تھا۔ سب، مام، ڈیڈ اور میری پیاری سی پری، سب کو اس نے میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا۔ میں کچھ نہیں کر سکا، پری کی حفاظت نہیں کر پایا۔ پری میری چھوٹی بہن، وہ مجھے اپنا سپر مین سمجھتی تھی، وہ اسے ہر بری نظر، ہر دکھ سے بچا کر رکھے گا۔ وقت آنے پر میں اس کی حفاظت نہیں کر پایا۔ وہ میری پری مجھ سے روٹھ گئی، میرے خوابوں میں بھی آتی ہے۔ میں شرمندہ ہوں، ہر روز اس سے معافی بھی مانگتا ہوں، پر وہ بہت ضدی ہے، بالکل تمہاری طرح، کچھ نہیں سن رہی۔ زبیر، ادھر دیکھے۔ چشم کی آواز پر اپنی روتی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتا ہے۔ آپ کو اس طرح روتے دیکھ کر پری ماننے کی بجائے مزید ناراض ہو جائے گی۔ کیا آپ چاہتے ہیں وہ اور ناراض ہو جائے؟ نہیں نا، تو آپ اس کے لیے اس کے بہادر دلیر بھائی بنے جیسے وہ چاہتی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہاں، مرد روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، تو آپ بھی روتے ہوئے بہت برے لگ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ نہ روئے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ اپنے گلڈ کو ختم کریں۔ آپ کی فیملی کے اس طرح مرنے میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ قسمت میں تھا جسے کوئی نہیں ٹال سکتا تھا، اس لیے خود کو ان سب کا ذمہ دار مت سمجھیں۔ رہی بات پری کے ناراض ہونے کی، تو آپ کی حیات چزگی پری سے ریکویسٹ کرے گی کہ وہ اپنے پیارے سے سپرمین کے خواب میں آئیں گی۔
دیکھیے گا آج رات وہ آپ کے خواب میں آئے گی۔ آفٹر آل وہ اپنی معصوم سی بھابھی کی بات ضرور مانے گی۔ اچھا ویسے کیا گارنٹی ہے پری تمہاری بات مانے گی؟ چشموں سے گھورتی ہے۔ آج رات پتہ چل جائے گا۔ زبیر مجھے غصہ مت دلائے۔ اوکے میڈم۔ چلے اب رونا بند کرے۔ چشم خود اس کے آنسو صاف کرتی ہے اور اپنی حیا چزگی کی اس ادا پر زبیر مسکراتا ہے۔ میری بات ایسے ہی مسکراتے رہا کرے یا غصہ کرے، مگر آج کے بعد روتے ہوئے مجھے نظر نہ آئیے گا۔ سمجھ آئی میری بات؟ چلے پہلے آپ کے زخم پر مرہم لگاتی ہوں، پھر کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو جلدی سونا ہے تاکہ پری آپ کے خواب میں آئے۔ زبیر بس ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔